عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائیا ابلغته۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر میری قبر کے قریب درود بھیجتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ فائدہ: علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدی میں متعدد روایات سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ جو شخص دور سے درود بھیجے فرشتہ اس پر متعین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، اور جو شخص قریب سے پڑھتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں، اور جو شخص دور سے درود بھیجے اس کے متعلق تو پہلی روایت میں تفصیل سے گزر ہی چکا ہے کہ فرشتے اس پر متعین ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود بھیجے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں۔ اس حدیث پاک میں دوسرا مضمون کہ جو قبر اطہر کے قریب درود پڑھے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود سنتے ہیں، اور بہت ہی قابل فخر، قابل عزت اور قابل لذت چیز ہے یہ۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدی میں سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بن سحیم سے نقل کیا ہے کہ میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اور آپ پر سلام کرتے ہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں سمجھتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج سے فراغت پر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور میں نے قبر شریف کے پاس جا کر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ شریف کے اندر سے وعلیک السلام کی آواز سنی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ درود شریف قبر اطہر کے قریب پڑھنا افضل ہے دور سے پڑھنے سے، اس لیے کہ قرب میں جو خشوع و خضوع اور حضور قلب ہوتا ہے وہ دور میں نہیں ہوتا۔ صاحب مظاہر حق اس حدیث پر لکھتے ہیں، یعنی پاس والے کا درود خود سنتا ہوں بلا واسطہ، اور دور والے کا درود ملائکہ سیاحین پہنچاتے ہیں، اور جواب سلام کا بہر صورت دیتا ہوں۔ اس سے معلوم کیا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کی کیا بزرگی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے کو خصوصاً بہت بھیجنے والے کو کیا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اگر تمام عمر کے سلاموں کا ایک جواب آوے تو سعادت ہے، چے جائے کہ ہر سلام کا جواب آوے۔ بہر سلام مکن رنجا در جواب آلب کہ صد سلام مرا بس یکے جواب از تو۔ اس مضمون کو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ذکر کیا ہے، کسی بندے کی شرافت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کا نام خیر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جائے۔ اسی ذیل میں ایک شعر بھی کہا گیا ہے، ومن خطرت منہ ببالک خطرۃ حقیق بان یصوم وان یتقدم۔ ترجمہ: جس خوش قسمت کا خیال بھی تیرے دل میں گزر جائے وہ اس کا مستحق ہے کہ جتنا بھی چاہے فخر کرے اور پیش قدمی کرے، اچھلے کودے۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں۔ اس روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سننے میں کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدی میں لکھا ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اپنی قبر شریف میں، اور آپ کے بدن اطہر کو زمین نہیں کھا سکتی، اور اس پہ اجماع ہے۔ امام بحیقی رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء علیہم السلام کی حیات میں ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ نے اس کی مختلف طرق سے تخریج کی ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس ہی کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میں شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ نیز مسلم ہی کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میں نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت کے ساتھ آپ کو دیکھا تو میں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نعش مبارک کے قریب حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو جو چادر سے ڈھکا ہوا تھا کھولا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی، اللہ جل شانہ آپ پر دو موتیں جمع نہ کریں، ایک موت جو آپ کے لیے مقدر تھی اور وہ آپ پوری کر چکے۔